نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہونے والے خطاب کو ملاحظہ فرمایا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اسی کو لے کے چلیں گے، لیکن تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنو اسرائیل سے مراد ان کی اولاد یا یہودی قوم ہے جن کے لیے تورات نازل ہوئی۔ اب بنی اسرائیل کا کتاب اللہ سے کیا سلوک رہا؟ وہ عہد یہ تھا کہ اگر تم تورات کے احکام کے پابند رہو گے اور جو پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اس پہ وہ ایمان لائیں گے، اور اللہ کا عہد یہ تھا کہ ملک شام ان کے قبضے میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس اقرار کو قبول کر تو لیا، مگر بعد میں اس پر قائم نہ رہے، بدنیتی کی، رشوت لے کر غلط مسئلے بتائے، حق کو چھپایا، آنے والے نبیوں کی اطاعت کی بجائے ان میں سے بعض کو قتل ہی کر ڈالا اور اپنی ریاست جمائی، اور تورات میں جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف تھی اسے بھی بدل ڈالا۔ آج کا سبق آیت نمبر 41 سے ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، اور یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، لہٰذا اس کے سب سے پہلے منکر تم ہی نہ بنو، نہ ہی میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالو، اور ڈرو تو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کون سے کام کرتے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ کو یہ آیت نازل کرنی پڑی۔ اہل کتاب کے ایمان لانے پر دوہرا اجر کیسے ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو وہ جو اہل کتاب ہو، جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرے وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی۔ تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جسے وہ محبت کرتا ہو اور اسے اچھی طرح ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اسے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ عامر شبعی نے صالحہ سے کہا، ہم نے یہ حدیث تمہیں مفت بتا دی ہے، جبکہ لوگ اس سے کم درجہ کی حدیث کے لیے مدینہ جایا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی ایک تو وہ انکار کرتے تھے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہوئے تھے تورات میں انہیں چھپاتے تھے، تیسرا اپنی طرف سے احکامات بنا کر انہیں تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالتے تھے۔ آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی حق و باطل کی آمیزش کرو اور دیدہ دانستہ سچی بات کو نہ چھپاؤ۔ آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان رہ چکے ہیں، لیکن یہود میں نماز باجماعت کا اہتمام نہیں تھا اور ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا۔ یہود نے نماز ادا کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس آیت میں انہیں یہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب تمام امور میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اس آیت اور اگلی 3 آیات میں خطاب یہود اور مسلمانوں میں مشترک ہے۔ ہماری شریعت میں بھی نماز باجماعت ادا کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور بلا عذر اسے ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آیت نمبر 44، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول ہی جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض یہودی علماء اپنے عزیزوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے کہتے تھے کہ اسی دین اسلام پر قائم رہو کیونکہ یہ دین برحق ہے، مگر بعض دنیاوی مفادات کی بنا پر خود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اس صورت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ حکم سب کے لیے عام ہے۔ آیت نمبر 45 وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو، بلا شبہ نماز مشکل ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں۔ اب مصیبت اور پریشانی کی حالت میں نماز اور صبر کو اپنا شعار بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز میں مشغول ہو جاتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت فرماتے تھے۔ اور صبر کیسے کرتے تھے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی ہے۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی۔ اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوئی، وہاں کوئی دربان بھی موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی میں نے آپ کو نہ پہچانا، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں صدمے میں آپ کو کوئی پریشانی پیش آئی ہے تو آپ اس کو برداشت کریں، اس کا رونا روئیں اور اس کے بعد کہیں کہ اچھا اب میں صبر کرتی ہوں۔ یہ نہیں ہے صبر، یہ کہ جیسی ہی آپ کو پریشانی آئی ہے آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور بس گلے شکوے بھی نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔